प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ हम हैं जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। یہ کہتا ہے کہ اس پلینٹ آف ارتھ کے اوپر ریفرنس تو ہم دکھاتے ہیں، ثبوت دلائل تو ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو میں ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا مرزا محمد علی انجینئر کے شاگرد، اس کو ماننے والے، ان حوالہ جات کو، ان ثبوت کو دیکھتے بھی ہیں جن ثبوت کا، جن حوالہ کا یہ تذکرہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دلائل اور جو حوالے جات یہ مرزا انجینئر پیش کرتا ہے وہ تو کتابوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جو اس نے ذکر کیے، لیکن کتابوں کی دنیا سے دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کہ ان کتابوں میں جیسے کوئی الفاظ ہو بہو منوان یا اس کے سے ملتے جلتے بھی کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر مرزا انجینئر کے شاگرد اس کے دیے گئے حوالہ جات کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس کے اوپر میمز بنانی شروع کر دیں، اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیں، اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں مرزا انجینئر حوالے کہاں سے دیتا ہے؟ فلموں میں سے۔ اب علماء کو یہ بات کرتا ہے کہ بھائی فلمی دنیا سے نکلیں اور کتابی دنیا میں داخل ہوں، یہ علماء کو نصیحت کرتا ہے، یہ علماء کو بات کرتا ہے، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ حوالے کہاں کے دیتا ہے؟ کتابوں کے نہیں، فلموں کے حوالے دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے نا، پیور عربک، آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں وہ ڈرامہ سیریل، انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا، اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ اب مرزا علماء کو نصیحت کرتا ہے کہ جی فلموں سے باہر نکلیں، فلمی دنیا سے نکلیں اور کتابوں سے باتیں کیا کریں، کیونکہ میں ہوں مرزا علمی کتابی۔ حالانکہ یہ علمی کتابی نہیں، یہ فلمی کتابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ثبوت اور دلائل پیش کرتا ہے فلموں میں سے دیتا ہے، اس کو فلموں کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ کتابیں پڑھنے کی اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، فلموں کے اوپر یہ تذکرہ کرتا ہے، فلموں کی یہ باتیں کرتا ہے، اور فلموں کے اندر سے یہ حوالے پیش کرتا ہے کہ عمر سیریز کے اندر یہ آپ کو حوالہ ملے گا، میں نے ایران کی فلم دیکھی اس میں سے مجھے یہ حوالہ ملا، یہ تذکرے اس کے کر رہا ہے، اور باقاعدہ ترغیب دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں، اور سالم بھی ہیں۔ ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے، اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے، آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اس نے بات کی، اس نے کہا کہ سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خالد بن ولید آئے قرآن سیکھنے کے لیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قاری قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے، معروف قاری تھے، لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے خالد بن ولید کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ آیات سب سے پہلے بتاؤ جو میرے باپ کے خلاف نازل ہوئی ہے، کتنا بڑا جگرا تھا، کتنی بڑی انہوں نے بات کی، یہ انداز تھا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، کیونکہ ولید بن مغیرہ عتبہ شیبہ یہ بڑے ظالموں میں سے، کفار میں سے تھے، ان کی وعیدات قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کے اندر مختلف آیات ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کر کے آئے تو لوگوں نے، کفار نے کہا کہ بھئی آپ اس کتاب کو کیسے تسلیم کریں گے، کیسے اس کتاب کو مانیں گے جس کتاب کے اندر آپ کے باپ دادا کے اوپر باتیں کی گئی ہیں، ان کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اصل بات یہ تھی۔ اب یہ شخص اس بات کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فلمی دنیا کی طرف، کہ ایران کی فلم کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے، آپ فلم دیکھیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، دوسری بات دیکھیں، ایک طرف علماء کو کہتا ہے کہ فلمی دنیا سے باہر نکلیں، آپ علمی کتابی دنیا میں آئیں، خود کی حالت یہ ہے کہ فلموں کے اندر سے حوالے پہ دے رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب اسم اعظم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ کسی عالم دین نے اسم اعظم کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، کسی نے احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی، کسی نے کسی بزرگ کے اقوال کے ذریعے سے، قرآن و حدیث سے اسم اعظم کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔
اب مرزا انجینئر نے اسم اعظم کو کہاں سے ثابت کیا، یہ آپ سنیں ذرا۔ اب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا۔ میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا۔ یہی دعا ہے، ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ اور جو سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے، جس آیت کو بطور دعا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ مشکات شریف کے اندر بھی تو اسم اعظم کا تذکرہ ملتا ہے۔ مشکات شریف کی احادیث نمبر 2290، حدیث نمبر 2291 میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان احادیث کے اندر اسم اعظم کو بیان کیا گیا، جبکہ اس شخص نے اسم اعظم کو کہاں سے تلاش کیا؟ فلموں کے اندر سے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس آیت کو اسم اعظم کا لقب دیا اور تلاش کہاں سے کیا؟ فلمی دنیا سے، جبکہ علماء کو اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ بھئی آپ فلمی دنیا سے دور رہیں، علمی دنیا کے اندر ہیں، جبکہ اپنی اس کی حالت یہ ہے کہ یہ فلمی کتابی ہے، علمی کتابی بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو اس نے سب سے بڑی بکواس کی اور بہتان لگایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، وہ آپ سنیں ذرا۔ کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خود گئے، اجازت مانگی عثمان غنی سے، انہوں نے اجازت دے دی، واپس رخصت ہو گئے۔ بات در حقیقت اصل میں اتنی ہی ہے، خود تشریف لائے اور خود واپس گئے۔ اب یہ شخص اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان نے بلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ان کو مدینہ سے بدر کیا گیا، نکالا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی حدود تک ان کو چھوڑ کے آئے۔ جب مدینہ کی حدود تک ان کو چھوڑ کر آئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کافی دیر باتیں کرتے رہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو آخر تک چھوڑ کے آؤں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں آپ کتابوں کے اندر ہمیں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا کتابوں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ہاں آپ اگر ان کو فلمی دنیا میں بیان کرتے ہیں تو بھائی پھر تو آپ اس کی بات سنیں۔ کیسے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جب یہ آپ کا سامنے تذکر آئے گا، یہ سین آپ کے سامنے آئیں گے، فلمایا جیسے اس کو گیا وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، آپ رونے لگ جائیں گے۔ اور بھائی جس بندے کو ماننے والے شخص اس بات کے اوپر آ رہے ہیں کہ بھائی وہ فلمیں دیکھنے شروع کر رہے ہیں، یہ شخص ممبر رسول، ممبر کے اوپر بیٹھ کر اپنے سامنے بخاری جیسی کتابیں رکھ کر، مشکات جیسی کتابیں رکھ کر
لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی ترغیب دے رہا ہے اور خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور بار بار صراحتاً الفاظ بیان کر رہا ہے کہ اس سیریز میں، اس فلم میں، اس فلم کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی، اس فلم میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ اب دیکھیں، کوئی بندہ اس کے جو چاہنے والے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ علمی کتابی ہے اور یہ دلائل دیتا ہے کتابوں سے، جبکہ یہ کتابوں سے دلائل نہیں دیتا۔ آپ سنیں کہ انجینئر دلائل کہاں سے دے رہا ہے؟ عمر سیریز کا حوالہ دے رہا ہے، ایرانی فلم کا حوالہ دے رہا ہے، اور کوئی کس کی فلم کا حوالہ دے رہا ہے۔ جس شخص نے اپنی بنیاد اور اپنے دلائل، اپنے ثبوت فلموں کو بنایا ہو، اس کے چاہنے والے کیسے دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ اس کی بات کو ماننے والے کیسے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہو سکتے ہیں؟ جس چیز کو دیکھنا ہی کبھی عمل ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے، وقت کے ضیاع میں آتا ہے، اس چیز کی ممبر کے اوپر بیٹھ کر تشہیر کرنا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میں بطور ایک گزارش کے عرض کرتا ہوں، جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ صرف اتنا کام کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں۔ میں مرزا محمد علی انجینئر کے شاگردوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیزیں، یہ جو الفاظ یہ بیان کر رہا ہے، جس چیز کے یہ حوالے دے رہا ہے، ان حوالوں کو ان کتابوں میں سے آپ تلاش کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس کے حوالوں کو کتابوں میں سے تلاش کرنا شروع کر دیں گے، خود بخود آپ کے سامنے اس شخص کی اصلیت آنی شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، جو بندہ پھر حوالے ہی فلموں کے دے رہا ہو، آپ نے فلم کے حوالہ دیا اور آپ کے ماننے والا بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے، وہ صرف وہی فلم تو نہیں دیکھے گا، بعد میں وہ ساتھ میں دوسری بھی کوئی اور فلم بھی دیکھنی شروع کر دے گا۔ اور بھائی فلم کے حوالہ دینا ہی کیوں جب آپ خود ایک علمی کتابی ہو؟ تو پھر فلمی کتابی بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ علم کی کتابی نہیں ہو، آپ فلم کی دنیا کے اندر آپ کا پاؤں ہے، آپ فلم کی دنیا کے اندر آپ کا تعلق ہے، آپ وہیں سے اٹھ کر آئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے مرزے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔